دوران مراقبہ میں نے دیکھا کہ نور کا ایک دریا ہے جس میں ساری دنیا ڈوبی ہوئی ہے۔ پھر دیکھا کہ ایک جگہ پھولوں کی بارش ہو رہی ہے۔ ان پھولوں کی خوشبو سے ارد گرد کا تمام علاقہ مہک اٹھا۔ ہر طرف پھول ہی پھول نظر آئے۔ میرے جسم سے بھی گلاب کی خوشبو آنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ میرا جسم نور کی طرح چمک رہا ہے۔ چند لوگوں کے ساتھ میں کسی چیز کا ورد کرتی ہوں، اس کے بعد مجھے کچھ کھلایا جاتا ہے۔ مجھے اپنے ارد گرد پھول ہی پھول رکھے ہوئے نظر آئے جن کی ہر ایک پتی پر اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ بے شمار لوگ مراقبے میں محو ہیں۔ ایک باغ دیکھا جہاں طرح طرح کے پھول اور پھل تھے۔ اس کے بعد نورانی چہرے والے بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ پھر ایک کشتی میں بیٹھ کر سمندر کے درمیان کسی جزیرے میں بنے ایک خوبصورت سے مکان میں گئی جہاں کچھ عورتیں قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھیں۔ پھر دیکھا کہ آسمان سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں جو میرے سر اور پھر ریڑھ کی ہڈی سے گزر کر زمین میں جذب ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے ایک درخت دیکھا جو روشنی سے خوب چمک رہا تھا، مگر جو بھی اس کے قریب جاتا غائب ہو جاتا۔ دیکھا کہ کچھ لوگ آتے ہیں اور مجھے ایک قالین پر بٹھا کر چلے جاتے ہیں۔ یہ قالین مجھے اڑا کر ایک ایسی جگہ لے گیا جہاں بہت سے نورانی چہرے والے بزرگ موجود تھے۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی۔ یہاں کے درخت کے پھول پھلوں بلکہ ہر چیز پر اس میں ذات اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے ان میں سے ایک پھل کھایا تو میرے اندر بھی روشنیاں سی بھر گئیں۔ میں نے گلابی رنگ کی بارش ہوتے دیکھی جس میں بھیگ کر ہر چیز گلابی رنگ کی ہو گئی تھی۔ مراقبے کے دوران میں نے دیکھا کہ میں خانہ کعبہ گئی ہوں جہاں میں اپنے لیے دعا کرتی ہوں اور نماز ادا کرتی ہوں۔ خانہ کعبہ میں سب لوگ عبادت میں مصروف نظر آئے۔ پھر دیکھا کہ میں اور ساری دنیا نور کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پیلے رنگ کی بارش ہوتے دیکھی۔ پھر ہرے بھرے باغ دیکھے جن میں طرح طرح کے پھول لگے تھے۔ ایک صاحب اپنی کیفیات مراقبہ بیان کرتے ہیں۔ دوران مراقبہ ایک لمحے کے لیے سورج نما گولا نظر آیا جو بعد میں کرنوں کی صورت اختیار کر گیا۔ خود کو دریا کی تہوں میں جاتا محسوس کیا جو کہ تہ در تہ کھلتی جا رہی تھیں۔ ایک سفید روشنی دیکھی جس میں وقفے وقفے سے فلیش لائٹ جیسی چمک نظر آتی رہی۔ بعد میں ایک فوارہ دیکھا جس کا پانی پھول کی شکل میں گر رہا تھا اور اس کے پانی سے صاف شفاف رنگ کے مختلف شکلوں کے پھول بن جاتے تھے۔ پھر 4 منزلہ عمارات دیکھیں۔ پھر دریا دیکھا جس کے کنارے پر ایک درخت تھا۔ دریا کا بہاؤ شمال کی سمت تھا۔ بعد میں سرسبز پہاڑی سے دریا کو نیچے کی طرف بہتے ہوئے دیکھا۔ ایک تکون دیکھی جس کے اندر کئی تکونیں تھیں اور آخر میں ایک چھوٹا سا سیاہ دائرہ تھا۔ بعد میں مختلف شکلیں نظر آتی رہیں۔ پھر دیکھا کہ پارے جیسی بنی ہوئی لہروں کا ایک دائرہ ہے جو آہستہ آہستہ اینٹی کلاک وائز حرکت کر رہا ہے۔ تاریک کمرے میں ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس پر تکون کی صورت میں روشنی پڑ رہی تھی۔ پھر سفید نورانی ہالہ دیکھا جس کے کئی نقوش نظر نہیں آ رہے تھے۔ نور کا سمندر دیکھا جس کے دوسری طرف سورج طلوع ہو رہا تھا۔ پھر سرچ لائٹ دیکھی جس کا رخ میری دائیں طرف تھا۔ اس کی روشنی گھومتی ہوئی میرے چہرے پر آ کر رک گئی۔ بعد میں نور کا ایک دریا دیکھا جس کا پانی چاندی کی طرح تھا جبکہ ارد گرد کی زمین خشک سالی کا منظر پیش کر رہی تھی اور اس میں ہر طرف دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ ایک نورانی سڑک دیکھی جس کے دائیں طرف اونچے اونچے روشنی کے پہاڑ اور بائیں طرف طویل میدان تھا۔ سڑک پر سفید رنگ کی کار رواں دواں تھی۔ شروع میں روشنی کے دھبے اور لہریں نظر آتی رہیں۔ پھر چاند کو ہلال کی صورت میں دیکھا جس نے بعد میں اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع کر دیا۔ میں نے خود کو سفید روشنی میں ڈوبا ہوا محسوس کیا۔ روشنی غلاف کی صورت میں تقریباً 1 فٹ تک جسم کے گرد تھی۔ مراقبے میں نیلے رنگ سے لفظ اللہ لکھا دیکھا۔ زرد رنگ کی گھاس دیکھی جس میں نیلے اور زرد پھول کھلے ہوئے تھے۔ دوران مراقبہ چاند کو دیکھا جس کی شعاعیں دائروں کی صورت میں پھیلی ہوئی تھیں۔ پھر نور سے بنا ہوا ایک مزار دیکھا جس کا گنبد سبز رنگ کی روشنی سے بنا ہوا تھا جو بعد میں سبز شیشے کی شکل اختیار کر گیا۔ بعد میں ٹرافی جیسے سنہرے رنگ کی چائے دانی دیکھی جس میں سے سنہرے رنگ کا سیال انڈیلا جا رہا تھا۔ پھر ایک دروازہ کھلا، کمرے میں سنہرے رنگ کی تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کان مائن دیکھی جس میں حد نظر تک اندھیرا تھا۔